السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم سامعین و ناظرین کرام اور اسلامی بھائیوں، آج انشاءاللہ ہم آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتلائیں گے مزدور کی مزدوری نہ دینے کا پاپ، یعنی مزدور کو مزدوری نہ دینے پر گناہ کیا ہے۔ وعن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعط الاجیر اجرہ قبل ان یجف عرقہ، رواہ ابن ماجہ وصححہ البانی۔ حدیث نمبر 2443 نمبر حدیث۔ ایک مزدور کے اوپر سراسر ظلم اور زیادتی ہے کہ ایک مہینہ یا 2 مہینہ یا کئی مہینے گزر جائیں، اس کا مالک اس کو اس کا حق نہ دے، اس کی تنخواہ نہ دے۔ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے جبکہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے مزدور کو اس کی اجرت یعنی اس کی مزدوری پسینہ سوکھنے سے پہلے دے دو، یعنی اس کا پسینہ جب تک نہ سوکھے اس سے پہلے اس کی مزدوری دے دو، تاکہ وہ تمہارے لیے دعائیں بھی کرے گا، کیونکہ اس کے پاس بھی بیوی اور بچے ہیں، اور اس پیسے سے اپنے بچوں کو کھلائے اور پلائے۔ اسی طریقے سے حدیث کے اندر آتا ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من استاجر اجیرا فلیسمی له اجرته، جو مزدور رکھتا ہے، یعنی جو اپنے گھر عامل رکھتا ہے، مزدور رکھتا ہے کام کرنے کے لیے، وہ اسے اس کی اجرت کو دے دے۔ ایسا نہیں کہ وہ فری میں کام کروائے اور کام کروا لے اور پیسہ نہ دے، بلکہ مزدور کو جو اس نے رکھا ہے اور رکھنے کے ساتھ ساتھ جتنا اس نے کام کیا ہے فوراً اس کی اجرت کو دے دے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے 3 اشخاص ایسے ہیں، یعنی 3 اشخاص ایسے ہیں جن کا روز قیامت میں دشمن ہو جاؤں گا اور میں ان سے اچھی طرح نمٹوں گا۔ ان میں سے ایک وہ مرد جس نے میرا نام لے کر کے وعدہ کیا اور پھر اس نے اس وعدہ کو پورا نہ کیا۔ دوسرا وہ شخص ہے جس نے آزاد مرد یا عورت کو بیچا اور اس کی قیمت کو کھا گیا۔ تیسرا وہ شخص ہے جس نے اجرت پر مزدور لیا، اس سے اس کام تو پورا کرا لیا مگر مزدوری پوری نہیں دی، یعنی پورا کام کروا لیا، جتنا اس کا حق تھا دینا تھا اس نے اپنے مزدور کو نہیں دیا بلکہ آدھا دیا اور آدھا خود کو کھا گیا۔ ایسے شخص سے، ایسے انسان سے اللہ تبارک و تعالی کل قیامت کے دن نپٹے گا، اس سے لڑائی کرے گا اور اس کا حق اس کو دلائے گا۔ اور آپ کو بتلاؤں واقعہ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے ذکر کیا ہے، قالت احداہما یا ابت استاجر ان خیر من استاجرت القوی الامین۔ ان دونوں میں ایک نے کہا ابا جی آپ انہیں مزدوری پر رکھ لیجئے، کیونکہ جنہیں آپ اجرت پر رکھیں ان میں سے سب سے زیادہ بہتر وہ ہے جو مضبوط بھی ہو اور امانت دار بھی ہو۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی دونوں بچیوں کے تعلق سے ہے، جو وہ گئی تھی گھاٹ پر پانی پلانے کے لیے، موسیٰ علیہ السلام نے وہاں کنویں پر ایک بھاری بھرکم پتھر تھا، اکیلے تنے تنہا اس پتھر کو ہٹا کر کے اور ان کی بکریوں کو پانی پلایا، اور اس طریقے سے جب جا کر کے انہوں نے اپنے والد محترم سے کہا اور بتلایا کہ اتنا بھاری پتھر تھا کہ اس کو 10 آدمیوں اٹھانے کی ضرورت تھی، لیکن تنے تنہا اکیلا اٹھایا، اور امانت دار اس اعتبار سے تھے کہ جب وہ لے کر کے جانے لگے، آئی کہ چلو ہمارے والد محترم نے بلایا ہے اور آپ کو اس
اس کو محنت پر مزدوری دیں گے، اجرت دیں گے، جو آپ نے ہماری بکریوں کو پانی پلایا ہے۔ جب وہ جانے لگے، ہوا چل رہی تھی، اس ہوا کی وجہ سے ان کا دوپٹہ اڑنے لگا، تو انہوں نے کہا کہ تم پیچھے ہو جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہوا چلے اور دوپٹہ کھل جائے، میری نگاہ تمہارے اوپر پڑ جائے۔ اس کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام آگے ہو گئے، اور جدھر راستہ بدلانا ہوتا تھا چھوٹی سی کنکری مار دیتی تھی کہ کدھر مڑنا ہے اور کدھر جانا ہے۔ اس اعتبار سے امانت دار بھی تھے اور اس کے بعد طاقتور بھی تھے۔ اگلی آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا قال انی اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين على ان تاجرني 8 حجج فان اتممت 10 فمن عندك وما اريد ان اشق عليك ستجدني ان شاء الله من الصالحين۔ اس بزرگ نے کہا میں اپنی ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک کو آپ کی نکاح میں دینا چاہتا ہوں، اس کی مہر کیا ہوگی کہ آپ 8 سال تک میرے یہاں کام کاج کریں گے، میرے یہاں کام کریں گے، مزدوری کریں گے۔ اگر آپ 10 سال پورا کر دیں گے تو یہ آپ کی طرف سے بطور احسان ہوگا۔ گویا کہ موسیٰ علیہ السلام نے 8 سال مکمل کرنے کے ساتھ ساتھ 2 سال اور مزید کیا، 2 سال یہ بطور احسان کے طور پر، گویا کہ یہاں شعیب علیہ السلام نے جو مزدوری دی انہوں نے پورا کام کیا اور اس کا اجرت انہوں نے دیا، اور اس بچی کی نکاح، اپنی بچی کے نکاح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عقد میں کیا۔ تو پتہ چلتا ہے میرے بھائیوں کہ ہمیں اور آپ کو، اگر آپ کے پاس عامل ہے، آپ کے پاس مزدور ہیں، تو اس کو مزدوری کو پورا پورا حق دو، پورا پیسہ دو، اس کے اندر خیانت مت کرو۔ اگر تم خیانت کرو گے، اس پیسے کو اگر کاٹو گے، کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین تمہاری گرفت کرے گا، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے الہ العالمین ہم تمام مسلمان بھائیوں کو مزدور کو مزدوری ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ماضی کے اندر جو خطائیں ہو چکی ہیں، غلطیاں ہو چکی ہیں، الہ العالمین تو اسے معاف فرما دے۔ الہ العالمین ہم میں سے جن کے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں، الہ العالمین تو ان کی قبروں کو تو روشنی سے بھر دے اور انہیں جنت الفردوس کے اندر جگہ عطا فرما۔ الہ العالمین ہم میں سے جن کے والدین زندہ ہیں تو ہمیں توفیق دے، ہمیں ہدایت دے کہ ہم اپنے والدین کی زیادہ سے زیادہ خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنا لے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔